بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب، محترم علامہ ریحان صاحب، آج اس خوبصورت اور پروقار تقریب کی زینت دیگر معزز و محترم علماء کرام، تحریک مینار القرآن بلاسپور اور ڈنڈی سے تشریف لائے ہوئے رہنما معزز اراکین اور آج کی اس خوبصورت تقریب میں شریک عشاقان مصطفیٰ و اہل بیت، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور آج بروز 7 محرم الحرام ہم یہاں پر تاریخ انسان کی عظیم قربانی، جسے قرآن مجید نے ذبح عظیم کہا، اس کی یاد میں اس کا تذکرہ کرنا اور ان عظیم قربانیوں کی یاد میں چند آنسو بہانے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، شریعت میں علوم فقہ میں جو مسائل ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی 2 طرح کی تقسیم ہوا کرتی ہے۔ ایک جنہیں عزیمت کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ طریقہ جسے رخصت کہا جاتا ہے۔ عزیمت کو سمجھنے کے لیے احکام شرعی جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ عزیمت سے مراد احکام شرعیہ میں جس کی تشریح عام ہو اور جس پر عمل کرنا لازم ہو اسے عزیمت کہا جاتا ہے۔ اور لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ عزیمت سے مراد نہایت پختہ ارادہ، اور دوسری طرح کے اعمال وہ رخصت کے باب میں آتے ہیں۔ اور رخصت کی تعریف احکام شرعیہ کے مطابق ان میں یہ ہے کہ جس کی تشریح میں کسی عذر کی وجہ سے عزیمت میں تخفیف پائی جائے مگر عزیمت کا حکم باقی ہے۔ اور لغوی تعریف رخصت کی یہ ہے کہ وہ اعمال جو سہولت اور آسانی کے پیش نظر کیے جائیں انہیں رخصت کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، تو تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کو در حقیقت ان 2 طریقوں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ اعمال عزیمت ہیں اور کچھ اعمال رخصت کے زمرہ میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں چند مثالیں پیش کروں گا تاکہ بہتر انداز میں یہ واضح ہو جائے، پھر ہم آگے اپنے موضوع کی طرف چلیں۔ مثال کے طور پر وضو میں عموماً جو ہم مختلف جسم کے اعضاء کو دھوتے ہیں ان میں تمام اعضاء کو دھونا عزیمت ہے۔ ہر کوئی وضو کرتا ہے تو ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، ہاتھ، اور اس طرح کے وضو کا طریقہ ہے۔ تو جس طرح بتایا گیا ہے اس طریقے سے مکمل وضو کرنا اس کو عزیمت کہتے ہیں کہ جتنا واجب تھا، جتنا فرض تھا مکمل ادا کیا گیا تو اسے عزیمت کہا گیا۔ اور اگر کوئی زخم ہو یا کسی اور مشکل یا تکلیف کے باعث پاؤں پر مسح کیا جائے یا جسم کا وہ حصہ چھوڑ دیا جائے اور
باقی وضو کیا جائے تو اس کو رخصت کہا جاتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں شریعت میں جائز ہیں. ایک حکم ہے، دوسرا اس حکم کی تخفیف ہے اور آسانی پیدا کی. اسی طرح نمازوں کو اوقات کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا مکمل یہ عظیمت ہے. اور اگر بارش ہو، سفر ہو، اس میں ظہر اور عصر کو جمع کر لینا، مغرب اور عشاء کو جمع کر لینا، یہ رخصت ہے. یعنی شریعت نے گنجائش دی ہے اور کسی مشکل حالات میں آسان راستے کو چن لینا رخصت ہے. اور جتنا کہا گیا تھا مکمل ادا کرنا عظیمت ہے. اور حاضرین محترم، اس میں ایک اور جو اہم بات سمجھنے والی ہے کہ ان تمام عذر باوجود عظیمت کا حکم برقرار رہے. یعنی اگر کوئی آدمی ان مشکل حالات میں بھی، جیسے میں نے نمازوں کی مثال دی، اگر مشکل حالات میں، سفر کی صورت میں اگر اپنے اپنے وقت پر الگ الگ نماز ادا کرتا ہے تو افضل ہے، کیونکہ وہ عظیمت کا رستہ ہے. اور رخصت لے لیتا ہے، ان مشکل حالات میں آسانی اپناتا ہے، اور وہ ظہر اور عصر کو جمع کرتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن افضل طریقہ عظیمت کا ہے، کیونکہ اس نے رخصت اڈاپٹ کر دی تو اللہ رب العزت نے اس کو آسانی دے دی زندگی میں. لیکن وہ فضیلت جو عظیمت کے راستے سے عطا ہونی تھی وہ رخصت کے راستے سے نہیں ملی. اسی طرح عظیمت کا حکم عام ہے، اس لیے عام طور پر اسی پر عمل واجب ہے. صرف اس صورت میں جب کوئی شرعی عذر واقع ہو تو اس میں رخصت معتبر ہو جاتی ہے اور اس پر عمل جائز ہو جاتا ہے. البتہ نہ وہ اگر وہ عذر زائد ہو جائے تو وہ حکم پھر عظیمت پر لوٹ جاتا ہے، کیونکہ اصل عظیمت ہے، اصل رخصت نہیں ہے. رخصت مشکل حالات میں انسان کو اللہ رب العزت آسانی عطا کرتا ہے، لیکن اصل وہی ہے کہ جو افضل رستہ ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، عظیمت کا حکم اکثریت کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے. عظیمت کا حکم اکثریت کی مصلحت کو نظر میں رکھ کر دیا جاتا ہے، اور حکم رخصت اس عام حکم میں سے ان چند افراد کے لیے ہوتا ہے جن کو کوئی عذر درپیش ہوتا ہے. یعنی عموم کے لیے، ہر کسی کے لیے اگر کوئی حکم ہوگا تو وہ عظیمت کا ہے، یعنی مکمل عمل جو ادا کرنا ہے. اور وہ چند افراد جو کسی تکلیف یا مشکل میں ہوں گے، صرف رخصت انہی کے لیے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کچھ لوگ سفر پہ نکلے ہیں تو رخصت ان کے لیے ہے. وہ اس کے رشتہ دار جو گھروں میں بیٹھے ہیں تو وہ ان چند لوگوں کے نکلنے سے یہ فرض کفایہ کی طرح نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ان سب لوگوں پر بھی رخصت آ جائے کہ وہ کیونکہ ہمارا بھائی سفر کر رہا ہے تو ہم گھر میں قصر پڑیں گے یا ہم گھر میں نماز جمع کریں گے. نہیں، جس پر وہ حالات طاری ہیں رخصت کا فائدہ بھی اسی کو پہنچے گا. باقی سارا معاشرہ اسی عظیمت کی راہ پر قائم رہے گا. اور عوامی اور اجتماعی مفاد کو انفرادی اور ذاتی مفادات پر ہمیشہ اسلام میں ترجیح دی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے رخصت انفرادی مفاد کی طرف توجہ دلاتا ہے اور عظیمت اجتماعی اور معاشرتی مفاد کی طرف توجہ دلاتا ہے. حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ عظیمت پر عمل کر کر بہت بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں
راہ عظیمت پر چل کے بلند مرتبہ پا۔ اور پھر جب جب امت مسلمہ پر کڑے اور سخت حالات آئے، مشکل ادوار آئے، تو انہی عظیم ہستیوں نے راہ عظیمت اختیار کیا، مشکل رستہ اختیار کیا، ظلم کے خلاف جہاد کیا، ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند کی، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کر دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ راہ عظیمت تھی۔ اور حاضرین گرامی، اس راہ عظیمت کا سب سے بڑا درس کس نے دیا؟ وہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کائنات انسانی کو عطا فرمایا۔ راہ عظیمت کا درس، راہ عظیمت در حقیقت اس عظیم المرتبت شخصیت سیدنا علی مقام نے اس کائنات انسانی کو عطا فرمایا۔ وہ دور تھا کہ جب صحابہ کرام، دیگر تابعین، تبع تابعین، صلحاء، ہر کوئی مصلحت کے تحت اس یزیدیت کے دور میں ان کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر، خوف زدہ ہو کر اپنی زبانوں کو بند کیے ہوئے تھا۔ خوف سے کوئی بولتا نہ تھا کہ کہیں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دی جائے، کہیں اس کا گھر لوٹ نہ لیا جائے، کہیں اس کے مال اسباب لوٹ نہ لیے جائیں، کہیں ان کی اولاد کا قتل عام نہ ہو جائے۔ وہ خوف و ہراس کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، اور بند کمروں میں ایک دوسرے کے کانوں میں اس یزیدی دور کے خلاف آہستہ آواز میں بات کرتے تھے۔ وہ سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ سب لوگ راہ رخصت اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے دین کی اس مصلحت کو اپنایا کہ یہ وہ حالات ہے جس میں جان کو خطرہ لگا ہوتا ہے۔ اگر حق کی آواز آج اٹھائیں تو قتل عام ہوتا ہے، ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوتا ہے، خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ تو ان سب لوگوں نے راہ رخصت اختیار کی، خاموش ہو گئے، اس برے وقت کا ٹلنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہاں، ان سب لوگوں میں وہ ایک عظیم ہستی امام حسین کی بھی تھی، جنہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ، ان کو شریعت گنجائش دیتی ہے کہ یہ راہ رخصت اختیار کر لیں، مگر میں ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے بھی راہ رخصت اختیار کر لی اور مدینہ المنورہ میں ان ہر چیزوں سے، ان مظالم سے آنکھیں بند کر کے روزہ رسول پر فقط تبلیغ میں مصروف ہو گیا، تو پھر قیامت تک حریت کا درس دینے والا کوئی نہ ہوگا، پھر قیامت تک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، پھر قیامت تک ظالم کو للکارنے والا کوئی نہ ہوگا، جب پھر قیامت تک ظلم کے ہاتھ مروڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے راہ رخصت کو ترک کر کے راہ عظیمت اختیار کی، اور پھر ایسی تاریخ کربلا کے ریگزاروں میں بقا کر دی کہ جس کی پھر قیامت تک کوئی مثال نہ دے سکے۔ ایک عام راہ عظیمت نہیں، پھر اس راہ عظیمت کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا، اور وہ تاریخ بقا کر دی۔ حاضرین محترم، جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا کی جانب سفر کا تذکرہ کرتے ہیں، معرکہ کربلا کی بات کرتے ہیں، ان عظیم قربانیوں کی بات کرتے ہیں، کربلا یزیدی افواج کے کھائے ہوئے اس ظلم کی بات کرتے ہیں، پیاس سے نکال وہ عظیم مبارک
طاہر مطہر جسدوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، ان پاک بیویوں کی بات کرتے ہیں، ان پر ڈھائی جانے والی تکالیف اور مصائب کی بات کرتے ہیں، اور ان حالات میں امام عالی مقام کا کربلا کی جانب سفر کرنا، ان چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کو اور ان حالات کو بہتر انداز میں تبھی سمجھ پائیں اگر اس کا پس منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو آئیے واقعہ کربلا کے کچھ پس منظر کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں جس نے امام عالی مقام کو ایک عظیم انسانی تاریخ لکھنے کی طرف متوجہ کر دیا، اور آپ کو کربلا معلیٰ کی طرف سفر پہ گامزن کیا، اور پھر اکیلے نے اپنے خانوادہ مبارک کے ساتھ کیا قربانیوں اور شہادتوں کی وہ عظیم تاریخ رکھا کر دی۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ حاضرین گرامی، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ جس کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کے علوم سیکھے۔ ایک طرح کے علوم وہ ہیں جو لوگوں میں عام کرنا ہے، اور ایک دوسری قسم کے علوم وہ سیکھے، فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر میں وہ لوگوں میں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دوں۔ اب اس حدیث کے اوپر مختلف محدثین اور ائمہ نے بحث کی ہے۔ عموماً محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پہلی قسم کا علم تو وہ ہے جو ہزارہ احادیث کی شکل میں تاریخ میں اور حدیث کی کتب میں پوری کائنات کے سامنے آتی ہے، جس سے لوگ مسائل حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے۔ پھر ائمہ کا اتفاق ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں وہ دوسرا علم وہ تھا کہ جس کے بارے میں وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن اتار دی جائے۔ وہ علوم وہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے حوالے سے مستقبل میں آنے والے جو حادثات تھے وہ نظر آ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حادثات کو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنا، نہ صرف بیان فرمایا بلکہ وہ حادثات بپا کرنے والے، وہ ظلم اٹھانے والے لوگوں کے اور ان کے چہروں کی شناخت بھی کروائی۔ اور یہ وہ جس دور میں فرما رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جب بنو امیہ کی حکومت ہے، اور وہاں پر خلاف بولنے والوں کی گردن اتار دی جاتی ہے، اور وہ اس لیے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ان چہروں کو بے نقاب کر دیا کہ جن کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں اشارہ فرما رہے تھے کہ میری امت کا یہ لوگ نقصان کریں گے، یہ فساد برپا کریں گے، یہ ظلم و بربریت کا بازار کریں گے، تو شاید وہی لوگ حکمران ہیں، میری گردن نہ اتار دیں۔ تو حاضرین کرام، اسی طرح انہی علوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 ہجری کے سال سے
اور لڑکوں کی عمارت سے اللہ کی پناہ مانگا۔ 60 ہجری کے سال سے اور لڑکوں کی حکومت سے، لڑکوں کی عمارت سے پناہ مانگا۔ اسی طرح بارہا کئی اور طرق سے یہی روایت لوگوں تک پہنچی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 ہجری سے اور نوجوان لوگوں کی اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگنے کا فرمایا۔ اس کے اوپر صحابہ کرام نے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ 60 ہجری میں ایسا کیا ہونا جس سے پناہ مانگنے کا کہا جا رہا ہے، اور لڑکوں کی حکومت عمارت الصبیان سے کیا مراد ہے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ اوباش نوجوان ہیں کہ جو اسلام کے تخت پر اور حکومت پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر وہ حادثات جن کی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے وہ رونما ہونے لگ جائے۔ تو آپ نہ اس سے پناہ مانگتے، اسی لیے دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ 60 ہجری سے 1 سال پہلے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ساری زندگی وہ سن 60 ہجری کی سے اور نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگتے ہیں۔ حاضرین کرام، آئیے اب کچھ تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت پہ پہلے ہی نشاندہی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جائے گا۔ ایک اور مقام پر پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی اور پھر ملوکیت کا دور آ جائے گا۔ حاضرین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 6 ماہ ان کو شامل کر کے 4 خلفائے راشدین اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 6 ماہ ان کو ملا لیں تو 30 سال لگتے، اور وہی 30 سال جس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ میرے بعد یہ خلافت کے 30 سال۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں، کیونکہ امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت مسلمہ تقسیم ہو گئی تھی، مدینہ المنورہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی، اور دوسری طرف حضرت معاویہ وہ شام کی طرف اس وقت گورنر تھے کافی طویل عرصے سے، انہوں نے اپنے آپ کو حکمرانی کے قابل سمجھا اور انہوں نے الگ خلافت کا اعلان کیا، حکومت کا اعلان کیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح خلافت وہی 30 سال۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اگلے 20 سال سن 60 حکومت کی، اور وہ 20 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی بشارت عطا فرما دی کہ ملوکیت ہوگی، نظام حکومت بدل جائے گا، وہ جو خلافت کے 30 سالوں کا مزاج ہوگا وہ 30 سال کے بعد بدل جائے گا، حکومت کا طریقہ بدل جائے گا، جمہوریت کا انداز بدل جائے گا، حکومت کے طور طریقے معاملات بدل جائیں گے۔ وہی ہوا، اور اگلے 20 سال میں ملوکیت کا دورہ تھا۔ حاضرین کرام، جب سن 60 ہجری آئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، بلکہ ان کے ہی دور میں کچھ وقت پہلے ایک مہم شروع کر دی۔ یزید ملعون اس بدبخت کو کراؤن پرنس بنانے کے لیے، ولی عہد ڈکلیئر کرنے کے لیے پوری اسلامی ریاست میں کیمپین شروع کر دی۔
اور اس پر جا بجا بات ہے، یہاں تک کہ جو مدینہ المنورہ میں اپوائنٹڈ گورنر تھا وہ بھی ایک روز منبر رسول پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس یزید ملعون کی کیمپین کرنے لگا اور کہنے لگا، وہ بدبخت یہ کہنے لگا کہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ اپوائنٹ کیا، بس اسی طرح یزید کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ دلیل بنا رہا اس بات پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے بدبخت سوچ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی بات کو تو ان عظیم دو ہستیوں سے کیسے ملا رہا ہے؟ یہ کون ہے اور ان دو ہستیوں کا کردار اور ان کا عمل کیا تھا؟ اس پر اس گورنر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ وہ بھاگ کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ وہ بدبخت گورنر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر آ کر اونچا اونچا چلانے لگا۔ یہ ابھی تھوڑا وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لے گئے ہوا ہے، اور ام المؤمنین کے گھر کے باہر وہ ایسی سلطنت بدبختوں کی کہ سب آداب بھول گئی ہے، ظلم پر ایسی آمادہ ہے کہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ حجرہ کس کا ہے؟ یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اندر امیر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ گالیاں دینے لگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو، سیدہ عائشہ صدیقہ، جس پر پردے سے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے بدبخت سوچ تو کس کو گالی دے رہا ہے؟ اس پر وہ لوٹ گیا۔ تو یہ ماحول اس دور میں بن چکا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت معاویہ دنیا سے چلے گئے اور یزید تخت پر براجمان ہے، تخت پر قابض تھا۔ وہ بدبخت تھا، بدگماش تھا، بدباش تھا، بدبخت تھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا صحیح مصداق تھا کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ڈرو اس وقت سے جب وہ اوباش لونڈے اس امت کے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور اس کا بربادی کریں گے، اس کی بربادی کریں گے۔ وہ صحیح مصداق تھا، اور وہ پہلا شخص امت میں بنا جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ دین متین کا مذاق اڑایا، اس کی اقدار کا مذاق اڑایا، حرام و حلال کی تمیز ختم کر دیا۔ حاضرین کرام، جیسے ہی وہ قابض ہوا اس نے اپنے لوگوں کو پوری سلطنت میں پھیلا دیا اور بھیج دیا کہ جاؤ اب میرے لیے زبردستی بیعت کرو، لوگوں سے بیعت لو میرے لیے، تاکہ کوئی میری مخالفت میں نہ اٹھے۔ اور اس طرح خوف و ہراس پھیلایا اور بیعت کے الفاظ یہ کہتے کہ وہ سیاہ کرے سفید کرے، ہر صورت میں تم اس سے بیعت رکھو گے، جو کہتا کہ نہیں ہماری بیعت قرآن اور سنت سے ہے اس کی گردن اتار دی جائے۔ اور اس کے باوجود بھی پھر حیرانگی ہے کہ اگر کوئی طبقہ اٹھ کے یہ کہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو خدا کا خوف کرو، امام عالی مقام کی تو سمجھ آتی ہے، وہ شہزادے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ بدبخت ملعون یزید کس بستی کا شہزادہ تھا جس کو دو شہزادوں کی جنگ کہا جاتا ہے؟ وہ بدبختی پر اترا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پھر بھی جاگتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ تاریخ بتاتی ہے
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں عطا فرمائیں وہ لمحہ بلمحہ حق اور سچ ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں، بے شک میری امت میں جھگڑا اور فساد بیوقوف اور اوباش نوجوانوں کے ہاتھ کو پا ہوگا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہی ہوا جیسے یہ تخت پہ بیٹھا جتنے صحابہ کرام عمر رسیدہ تابعین سمجھدار زیرک شخصیتیں تھیں، ان سب کو اس نے گورنرشپ سے اور حکومت سے برطرف کرنا شروع کر دیا، اور اپنے نوجوان بےہودہ قسم کے لڑکے جو اس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو حکومت پر بٹھانا شروع کر دیا۔ تمام گورنر نوجوان اپوائنٹ کر دیا، اور وہ عمر رسیدہ صحابہ کرام سمجھدار لوگ ان کو گھر بھیجنا شروع کر دیا، اور جو انکار کرتا اس کو مار دیا۔ اس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک اوباش نوجوان کی بات نہیں کر رہے، وہ فرما رہے ہیں یہ تباہی اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں، تو در حقیقت وہ اقتدار ایک نوجوان کے ہاتھ میں نہیں، وہ خود بھی اوباش وہ نوجوان تھا، اور اس نے سارے گورنرز کو اوباش نوجوان بےہودہ اور بے عقل نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ گورنرز بن کر بیٹھ گئے اور اپنی مرضی سے حکومت کرنے لگے۔ حاضرین گرامی، تاریخ اسلام یوں تو ہر دور میں حق اور سچ کی جنگ لڑنے کے لیے بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، مگر یہ کربلا کا واقعہ اور اس میں ہونے والی شہادتوں کی مثال ایسی ہے کہ قیامت تک نہ ان کی شہادتوں کی ان شہادتوں کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ ان کا عشر اشیر ہو سکتا ہے، نہ ان کی کوئی دوسری مثال قائم ہو سکتی ہے۔ یہاں شہادتیں ایک دو نفوس کی نہیں تھی، یہ شہادتیں عام نفوس کی نہیں تھی، یہ اہل بیت اطہار کی شہادتیں تھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی شہادتیں تھیں۔ پھر اس میں سے بھی ایک دو شہادتیں نہیں تھیں، یہ شہادتیں 70 تنوں کی شہادتیں تھیں، 72 تنوں کی شہادتیں تھیں۔ یہ گلشن رسول کے ہر ایک فرد کی قربانی تھی، یہ اس گلشن سے ایک پھول کی قربانی نہیں تھی، یہ پورے گلشن کی قربانی تھی۔ قیامت تک اس کی مثال نہیں قائم ہو سکتی۔ اور حاضرین گرامی، یہ ساری قربانیاں کیوں دی گئی، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یزید بدبخت اس نے فقط کربلا کا واقعہ بپا نہیں کیا، جب یہ کربلا میں ظلم ڈھا چکا، خانوادہ رسول کا خون بہا چکا، امام عالی مقام کو شہید کر چکا، ان عظیم شہداء کے سروں کو نیزوں پر قافلے کی صورت میں چلا چکا، ان بیبیوں کی بے حرمتی کر چکا، یہاں پر اس کا ظلم نہیں رکا۔ پھر 64 ہجری میں جب اس ظلم کی، اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، خبریں نہیں تھی، قید کر لیا گیا۔ جب یہ خبریں کچھ عرصے بعد اہل مدینہ تک پہنچی، انہوں نے اس سے بغاوت کا اعلان کیا، ان سے یہ ظلم برداشت نہ ہوا، انہوں نے یزید سے بیعت توڑ لی۔ اس بدبخت نے کربلا میں مظالم ڈھانے پر اپنا ظلم ختم نہ کیا کہ اتنی جانیں لے چکا ہے، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا، یہ حدیث میں واقعات میں روایات میں موجود ہے، فیکچول ہے، اس نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ جاؤ، تم پر 3 دن کے لیے مدینہ منورہ حلال ہے۔ اس کی فوج نے، اس بدبختوں نے 3 دن تک مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت اور نماز نہ ہو سکی،
اور اس 3 دن تک بوڑھے صحابہ کرام، تابعین، جلیل القدر عظیم بوڑھے صحابہ کرام، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، شہید کیا گیا، بے حرمتی کی گئی، مدینہ کی پاک عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، لوٹ مار کی گئی، گھروں میں داخل ہو کر مال لوٹا گیا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا۔ حاضرین محترم، لوگ چنگیز خان کی بات کرتے ہیں، لوگ ہلاکو خان کی بات کرتے ہیں، تاریخ کے مظالم کی بات کرتے ہیں، اور اس کو کوئی بدبخت امیر المومنین تک کہنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہوش کی بات ہے، اس بدبخت نے اپنی فوج کے ذریعے 3 دن کے اندر مدینہ المنورہ میں 10,000 متبرک تنوں کو شہید کروایا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نیک نفس لوگوں کو کم از کم 10,000 افراد کو شہید کیا۔ کس جرم کی پاداش میں؟ کہ انہوں نے اہل بیت پاک پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی بیعت توڑ دی، اس پر 10,000 افراد کو شہید کر دیا۔ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 دن جب مسجد نبوی میں جماعت بند تھی، میں دیوانہ بن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر رسول کے پیچھے چھپ گیا، اور مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ اس طرح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو تنہا چھوڑ کر گھر چلا جاؤں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، ان 3 دنوں اذان اور نماز بند تھی، لیکن 5 وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے اذان اور اقامت کی آواز آتی اور میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایسی بدبختیوں کے بعد پھر بھی کوئی حمایت کرے اس بدبخت کی تو تعجب ہے۔ حاضرین گرامی، پھر اس نے یہاں پر بس نہیں کیا۔ جب یہ خبر 64 ہجری میں مسجد مدینہ المنورہ میں ہونے والے ظلم کی خبر مکہ پہنچی، وہاں کے لوگوں نے بھی بغاوت کر کے اپنی بیعت توڑ دی۔ پھر اس نے اپنی افواج مکہ مکرمہ بھیجی، وہاں پر اس بدبخت نے اپنی افواج کے ذریعے منجنیق، وہ جو مشینز ہوتی تھی پتھر پھینکتی تھی، ان کے ذریعے حرم کعبہ اور کعبہ اللہ پر اتنے پتھر برسائے کہ حرم کعبہ پتھروں سے بھر گیا۔ وہ بدبخت کہاں کا مسلمان جو سب سے بڑے شاعر ہے مسلمانوں کی، وہاں روضہ رسول ہے، ادھر کعبہ اللہ ہے، ان پر پتھر برساتا ہے، وہاں اذان بند کرتا ہے، 3 دن تک نماز نہیں ہوتی، پھر بھی مسلمان ہے، پھر بھی اس کے دفاع کے لیے لوگ حاضر ہیں۔ اتنے پتھر برسائے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی، عمارت جل گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا۔ وہ ایسا کوئی بدبخت ہوگا، اس ابراہ نے ارادہ کیا تھا کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کا، تو اللہ رب العزت کی غیرت کو وہ گوارا نہ ہوا، اور یہ بدبخت منجنیق سے حملہ کر کے کعبۃ اللہ کو آگ لگا دے، اور پھر بھی لوگ اسے مسلمان کہتے پھرے، پھر بھی لوگ اس کے اسلام کی گواہیاں دیتے پھرے۔ آگ لگا دی، کعبۃ اللہ ننگا ہو گیا، اس کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر جو ستون تھے وہ ٹوٹ کے گر پڑے، اتنا ظلم ڈھایا گیا۔ کعبۃ اللہ میں اس مینڈے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح فرمایا تھا، جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آ گیا، اس کے سینگ ہوا کرتے تھے کعبۃ اللہ میں، وہ جل گئے۔ نہ جانے تاریخ کے کتنے تبرکات اس بدبخت کے اس ظلم کی نظروں، اور آج ہم تک نہ پہنچ سکے۔ بس یہ ظلم و ستم کا دورہ جاری تھا، جس طرح اللہ رب العزت نے اس بدبخت ابراہ کو ختم کر دیا تھا، اسی طرح اس بدبخت پر بھی موت طاری ہوئی، اور تکلیف کے ساتھ یہ مر گیا، موت کے گھاٹ پہ۔
جیسے ہی اس کے مرنے کی خبر آئی تو مکہ معظمہ میں اس کی فوجوں کے قدم ڈگمگا گئے اور صحابہ کرام نے پھر اکٹھے ہو کر اس بدبخت یزید کی فوجوں پر حملہ کیا، ان کو پسپا کر کے مکہ سے بھگا دیا۔ اور جب وہ بدبخت مرا، وہ جس نے خانوادہ رسول کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بدبخت جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے عظیم شخصیتوں کو شہید کر کے اور امام عالی مقام کے دندان مبارک پر اپنے محل میں چھڑی مار کے کہا تھا کہ ہم نے بدر میں اپنے آباء و اجداد کے قتل کا بدلہ لے لیا، وہ بدبخت جب مرا تو تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی قبر پر پتھر پر سے اس کی قبر پر مظالم کھائے گئے، اس کی قبر کے اوپر جانور سال ہا سال گندگی کرتے رہے اور کوئی اس کی گندگی کو صاف کرنے والا نہ تھا۔ اس بدبخت نے تو نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے 72 دم شہید کیے تھے۔ خدا نے جب اس بدبخت سے ان شہادتوں کا بدلہ لیا تو وہ وقت بھی آیا کہ ان 72 دنوں کے مقابلے میں یزیدیوں کے 1,70,000 افراد کو قتل کیا۔ پھر بھی اللہ رب العزت کا جلال ٹھنڈا نہ، تاریخ سے اس بدبخت کا نام و نشان مٹا کے رکھا۔ حاضرین گرامی، آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک فیملی ہے، وہ گھوڑے پالتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے جس کا 1400 سال کا شجرہ مینٹین، اور ان کے مطابق وہ گھوڑا ہے یا اس گھوڑے کی اولاد ہے، اس گھوڑے کی اولاد ہے کہ جس پر کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ اقدس میں ایک بار سواری فرمائی، اس کا پورا شجرہ مینٹین ہے اور ان کے پاس ہے، اس پر سواری نہیں ہوتی، اس پر کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، قربان جائیں اس رب قادر پر، اور حیرانگی ہوتی ہے اس بدبخت کی سوچ پر، اس نے کیا سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک ختم کر دے گا؟ ارے اس رب قادر نے تو اس گھوڑے کی نسل 1400 سال میں ختم نہیں ہونے دی جس پر مصطفیٰ نے ایک بار سواری کی تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو کیا ختم کرتا۔ حاضرین گرامی، تو یہ وہ مظالم تھے، یہ یزید کرتا کیا تھا؟ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، اور یہ واقعاتی باتیں نہیں ہیں، یہ سب احادیث کے اندر روایات ہیں، صحابہ کرام تابعین سے روایات ہیں، اوتھینٹک باتیں۔ اس یزید بدبخت نے جب حکومت میں بیٹھا، وہ بے حیا انسان تھا، اس نے شراب نوشی عام کر، محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح حرام، سوتیلی مائیں اور بہنیں ان سے شادیاں کی، پھر اس کے درباریوں میں بھی یہ مرض عام ہوا، ہر گناہ کرتا اور اس کو حلال کہتا ہے، پھر رشوت، عیاشی، وہ مقدس مقامات جن کے تقدس کی لوگ شانیں بیان کرتے تھے، وہاں پر کتوں، گھوڑوں اور مرغوں کی لڑائیاں کرواتے تھے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، شاعر کا مذاق اڑاتا، اسلام کی دھجیاں بکھیر کے رکھتے، جو کوئی کہتا کہ میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں اس کی جان لے لی جاتی، اور ایسا عامر بن گیا کہ بس اس کی زبان ہے، جو وہ کہہ دے ہو جائے۔ مالی خیانت، کرپشن اس دور میں عام کی گئی، لوگوں کی ضمیر خریدتا، دین کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں داخل کرواتا، بہت سی وجہ حدیث کا فتنہ اس دور میں داخل کیا گیا، یہ ساری چیزیں اس کے دور میں تھی۔ حاضرین گرامی،
یزیدیت ہے کیا؟ جب ہم یزیدیت اور حسینیت ان دو کرداروں کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت یزیدیت کیا ہے؟ اس نے علل اعلان اسلام کا انکار نہیں کیا تھا، یا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہ نہیں کہتا تھا کہ نماز فرض نہیں ہے۔ گناہ کرتا تھا، لیکن قرآن کا انکار نہیں کیا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اسلام دین نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہے، مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، یہ نہیں کہتا تھا۔ ان چیزوں کو مانتا تھا، لیکن اس دین کے لبادے میں وہ سب کچھ کرتا تھا جو کوئی دین دشمن بھی نہ کرے۔ اسی کو یزیدیت کہتے ہیں، کیونکہ جب علل اعلان کوئی دین کا انکار کر دے وہ تو کفر ہے۔ کہ دل سے نہ مانے، منہ سے انکار بھی نہ کرے، دین کے لباس میں رہے، اس لباتے میں رہے، لیکن ہر وہ شے کرے جس سے خدا نے منع کیا، دین کا مذاق اڑائے، ظلم کرے، رشوت لے، کرپشن کرے، قتل و غارت کرے، لوگوں کی جانیں، ظلم و بربریت کا بازار گرم کرے، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت باقی مسلمانوں سے مختلف کیوں ہے؟ یہ جو کردار ہے جس کو حسینیت کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دور جس میں مسلمان راہ رخصت اختیار کر رہے ہیں، ان میں کوئی مرد حق اٹھ کے راہ عظیمت اختیار کر لے، اس کردار کو حسینیت کہتے ہیں۔ اور علل اعلان دین کا انکار نہ کرے، لیکن دین کا نقصان کرنے کے لیے چھپ کے ہر کام کرے، اس کردار کو یزیدیت کہتے ہیں۔ یہ آسان تعریف ہے۔ حاضرین کرام، تو یہ وہ دور تھا کہ اس یزید بدبخت نے جب یہ مذاق اڑایا، شاعر کا مذاق، اسلام کا مذاق، اور کسی میں جرت نہ تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا لوگ خوف زدہ تھے۔ بڑی بڑی شخصیات حدیث میں آتی ہیں کہ انہوں نے مولا علی شیر خدا سے حدیثیں سنی، لیکن ان کو بیان کرتے ہوئے وہ نام حذف کر دیتے۔ ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ مولا علی شیر خدا کا نام نہیں ہے، آپ کا براہ راست تو نکاح نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو درمیان میں واسطے کا ذکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی کلوز مجالس میں کہا کہ جن احادیث میں میں واسطے کا حوالہ نہیں دیتا وہ ساری احادیث مولا علی شیر خدا سے ہیں، کیونکہ یہ دور متحمل نہیں ہوگا کہ میں مولا علی شیر خدا کے نام سے حدیثیں بیان کروں۔ یعنی وہ ایک دہشت گردی اور خوف زدگی کا دور تھا کہ لوگ کانوں میں باتیں کرتے تھے۔ اس ماحول میں سلام ہے اس نواسے رسول کو، ان کی عظمت کو، کہ وہ ماحول جس میں کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے لوگ، آپ نے علم بغاوت بلند کر دیا، علم جہاد اٹھا کر یزید کو اس کی بدبختی کو للکار دیا، اور مدینہ المنورہ سے روانہ ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا کہ نہیں ہے سوائے خدا کے، جو کچھ تم کہتے ہو وہ نہیں چلے گا، صرف خدا کا قانون چلے گا۔ روانہ ہوئے تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور اپنی گردن کٹا کر محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پورا کر دیا، اور قیامت تک کہا کہ دین ایک رہے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یزید کے غیر اسلامی نظام کو چیلنج کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر دیا محمد رسول اللہ کہہ کر، اور قیامت تک۔ اور وہی بات کہ تاجدار کائنات جب سے کائنات وجود میں آئی اور سن 60 ہجری تک جو کچھ تھا اس پر تختی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سال 60 ہجری سے قیامت تک اب اسلام میں جو کچھ ہے اس پہ تختی امام علی بخاری. اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کہ جو کچھ حسین کہتا ہے، جو کچھ حسین کہے گا وہ میری زبان ہے، اور جو کچھ حسین کرے گا وہ مجھ سے ہے. یعنی جو کچھ حسین کرے گا اس کو نسبت مجھ سے ہے، اور جو حسین کہتا ہے اس کو نسبت مجھ سے ہے. اس لیے حاضرین گرامی، یہ وہ دو طریق ہیں، ایک راہ عزیمت اور ایک راہ رخصت. آج امت مسلمہ کی طرف دیکھیں، اس ماحول کو دیکھیں ذرا غور سے. جو احباب پاکستان سے ہیں وہ پاکستان کے حالات کو دیکھیں. کیا آج مظالم کم ہیں؟ کہیں روہنگیا کے مسلمان ہیں، کہیں فلسطین ہے، کہیں کشمیر ہے، کہیں شام ہے، کہیں لبنان ہے، پاکستان ہے. ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، بچے مرتے ہیں، عورتوں کا پرسان حال نہیں ہے، ان کی عزتیں لٹتی ہیں. لیکن علماء ہوں، حکمران ہوں، پاکستان کیا ظلم و بربریت کا بازار ہے. نظام میں اتنی دہشت ہے کہ جو حق کی آواز بلند کرے اس کی جان نہیں لی جاتی. کیا ہوا ثانیہ ماڈل؟ جن کے بچے مار دیے جائیں، 2-4 دن میں جو ریلی آ رہی تھی پنڈی میں، سے کیا ہوا؟ بچے کو مارا گیا، 30 لاکھ اس کے گھر والوں کے منہ میں ڈال کے چپ کروا دیا گیا. لوگ کیا کریں؟ نیوز نہیں دیکھی ہم نے کہ ایک ماں کے بیٹے کو قتل کیا گیا اور ماں نے کیس واپس لے لیا کہ میری 2 بچیاں ہیں، ان کی عزت نہیں گنوانا چاہتی. یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے، قوم نہیں دیکھتی. لیکن کیا ہے، اسی کردار کو یزیدیت کہتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ شیخ الاسلام یزیدیت کو اور حسینیت کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ تو کہاں لے کر جائیں؟ یہی تو فرق ہے. اس بدبخت یزید نے بھی کہاں اسلام کا انکار کیا تھا، اس کے لبادے میں سب کچھ کرتا تھا. یہ بدبخت حکمران کیا کرتے ہیں؟ اسی لبادے میں کرتے. اس کردار کو یزیدیت کہتے ہیں. اور ہر کسی نے راہ رخصت اختیار کی ہے، خوف زدہ ہے. جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، شخصیات ہیں، الا ماشاء اللہ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سوچ لیں. جا کے کہاں بیٹھتے ہیں سب؟ کس سے جا کے ملتے ہیں؟ اسی یزید وقت کے ساتھ. انہی کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ گھرانے ہیں، انہی سے فنڈز لیتے ہیں. خوف زدہ بھی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کیس بنوا دیں، جانے لے لیں، ظلم کروا دیں. یہی دور ہے، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں. اس ماحول میں کہ جب خوف زدہ ہو کر سب راہ رخصت اختیار کیے ہوئے ہوں، اس ماحول میں اگر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اکیلے اٹھ کر انقلاب کی صدا میں انقلاب کا نعرہ لگائیں، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ لڑ کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جائیں، اسی کو راہ عزیمت ہے. کہ باقی سب راہ رخصت اختیار کیے ہوئے خوف زدہ ہیں، حکمران سے دوستی کرتے ہیں، لیکن کوئی مرد حق ہے وہ حسینیت کے رستے پر چلتا ہے، یزیدیت کو للکارتا ہے. اس کے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے، پھر بھی وہ اپنا شیوا نہیں چھوڑتا، اسی راہ پر گامزن رہتا ہے. یہی فرق ہے یزیدیت اور حسینیت کے کرداروں میں. وہ مثالیں ہیں
جیسے قرآن مجید میں قارون بھی مثال ہے، فرعون بھی مثال ہے، نمرود بھی مثال ہے، یزید بھی مثال ہے. وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام پازیٹیوٹی کی مثال ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پازیٹیوٹی کی مثال ہے، امام علی مقام اس حق اور سچ کی جنگ کی مثال ہے. وہ ہستیاں تو نہیں دوبارہ آ سکتی، لیکن ان کے رستے آج بھی زندہ ہیں، ان کا شیوا آج بھی زندہ ہے، ان کا کردار آج بھی زندہ ہے. ہستیاں نہیں لوٹ کر آئیں گی، لیکن ان کا کردار اپنایا جا سکتا ہے، ان کی راہ پر چلا جا سکتا ہے. کیونکہ ہر بار، ہر دور میں، ہر حال میں یزیدیت ہے. کہیں یزیدیت حکمران بن کر ظلم کرتی ہے، کہیں یزیدیت دہشت گرد بن کر لوگوں کی جانیں لیتی ہے، کہیں یزیدیت سرمایہ دار بن کر لوگوں کا معاشی استحصال کرتی ہے، کہیں یزیدیت لوگوں کے دین کا مذاق اڑا کر سیکولرزم اور کلچر کے نام پر لوگوں میں بے حیائی پھیلا کر ظلم کرتی ہے. یزیدیت کے کئی رخ اور کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح حسینی کردار کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی حکمران یزیدی کردار کے مالک کو للکارے تو پھر اس حسینیت کی راہ پر، راہ عظیمت پر چلتے ہوئے شخص نے اس راہ پر چلتے ہوئے اس یزید کردار کو للکارا ہے. کوئی دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑے تو وہاں بھی حسینی کردار کام آتا ہے. کوئی اس بگڑتے ہوئے ماحول میں اسلام کی اقدار کو زندہ کرے، حقانیت، صداقت اور اسلام کے صحیح پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرے، وہاں بھی حسینی کردار عام کر رہا ہے. ہر جگہ حسینی کردار کام کرتا ہے. اب یہ دو پہچانیں بن گئی ہیں قیامت تک، یزیدی کردار اور حسینی کردار. انسان کا کام ہے کہ وہ کون سا کردار اپناتا ہے، یہ اس کی کامیابی ہے. حاضرین محترم، میں بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پر. بہت سارے لوگ ذہنوں میں سوال آتے ہوں گے کہ امام علی مقام تو شہید ہو گئے، خانوادہ رسول شہید ہو گئے، تو کیا اس شہادت پہ کامیابی ہے؟ حاضرین گرامی، ہم لوگوں کو کنفیوژن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کامیابی منزل میں نہیں ہوا کرتی، کامیابی منزل میں نہیں ہوتی، یہ تقدیر اللہ لکھتا ہے. یہ کائنات اس کی ہے، وہ چلاتا ہے. یہ کہانی اس نے لکھی ہے، اس کہانی کے کردار بھی اسی نے کھڑے کیے. کوئی چاہ کر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے یہ کردار نہیں لینا، میں یہ والا کردار لوں گا. اس نے یہ کردار کھڑا کیا. جب اندھیری رات آتی ہے، طوفانی رات آتی ہے، آپ چاہ کر وہ رات جلدی ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ اس رات کو جلدی ختم نہیں کر سکتے. طوفان آ جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے. آپ چاہیں کہ میں سونامی کے پانی کو روک لوں، وہ نہیں کر سکتا. وہ اس کی تقدیر ہے، اس نے آنا ہے، اپنا وقت لے کر لوٹنا ہے. دیر سویر نہیں کر سکتے کہ میں اس کو تھوڑا کر دوں، زیادہ کر دوں، روک دوں، موڑ دوں. نہیں، جہاں اس نے لکھا ہے جس راہ پہ جانا ہے اس پانی میں وہ جائے گا. جو تباہی اس نے کرنی ہے وہ کرے گا. جس دور میں آنا ہے ظلم پر مبنی وہ دور آئے گا. جب اس ظالمانہ دور نے جانا ہے وہ جائے گا. جب کامیابی ہونی ہے وہ ہوگی، جب نہیں ہونی نہیں ہوگی. یہ اس کی تقدیر ہے. ہاں، پھر انسان پوچھتا ہے کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اس اندھیری رات کو انسان کاٹتا کیسے. سہم کے کاٹتا ہے، ڈر کے کاٹتا ہے، چھپ کے کاٹتا ہے، ناشکری میں کاٹتا ہے، یا باہر نکل جاتا ہے، گرتی چھتوں سے لوگوں کو گھروں سے نکالتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، طوفان میں ان کا سہارا بنتا ہے. جو گھروں سے بے سہارا ہو جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے پہنچتا ہے.
بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے گھر میں لا کر سپورٹ کرتا ہے، یا اللہ کو یاد کرتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، شبیداری کرتا ہے، تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ منزل کا بانی ہے، منزل تو اسی نے لانی ہے۔ نہ انسان چاہ کر کوئی وقت قریب کر سکتا ہے نہ دور کر سکتا ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو تلخ وقت کیسے گزارتا ہے۔ جو کامیاب ہے وہ شان سے گزارتے ہیں۔ اب یزیدی دور نے آنا تھا، وہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھ لیا تھا۔ آپ غمگین ہوئے کہ جب سورۃ القدر نازل ہوئی، وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں جتنا ایسا ظلم پر مبنی دور آنے والا ہے کہ جس میں امت مسلمہ کے ساتھ بہت حادثات ہوں گے۔ حضور غمگین ہوئے، لیکن پھر ساتھ بشارت دے دی، انا اعطیناک الکوثر۔ حضور کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ پھر ہر چیز کی کثرت تو آپ ہی کو دی ہے۔ ان کا 1000 ماہ کا ظلم پر مبنی دور آیا تو کیا ہے، باقی تو ہر دور آپ کا ہے، قیامت تک آنے والا ہر دور آپ کا ہے۔ حضور مطمئن ہو گئے۔ تو وہ حضور نے وہ 1000 مہینے کا دور چھوٹا بڑا نہیں کروایا کہ اس کو 500 ماہ کر لیں، 200 کر لیں، 100 کر لیں۔ وہ ایک طے شدہ حقیقت تھی، اس نے آنا تھا۔ لیکن کامیابی اہل بیت کی کیا تھی کہ اس ظلم کے دور میں آنا تھا، اور یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ میرے نواسے نے اس ریگزار میں شہید ہونا ہے، میرے خانوادے کا لہو بہنا ہے، یہ طے ہے۔ تو کامیابی یہ تھی کہ جو طے حقیقت ہے اس کو کس شان سے نکالتا ہے، کس شان سے اس مقصد کی طرف جاتا ہے، کس شان سے اپنی اولاد کو، اپنے خانوادے کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا پیچھے چھوڑ دیتا ہے گھبرا کر کے۔ پھر جب وہ رات آتی ہے کس طرح ڈٹ کے یزیدیت کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ چاہے جنات کا بادشاہ آ کر کہتا ہے اے حسین تو کہے تو آج یزیدیت کو تباہ و برباد کر دوں، وہ کہتا ہے نہیں، یہ بھی ناانصافی ہے، تو نظر نہیں آتا ان کو تباہ کرے گا تو کیسی جنگ۔ تو بازرین محترم، کامیابی منزل میں نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ مشکل وقت کو کوئی کاٹتا کیسے ہے، کڑی آزمائش کو کوئی نبھاتا کیسے ہے، مشکل سے ڈٹ کے مقابلہ کوئی کیسے کرتا ہے۔ کئی بار زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، آزمائش نہیں ختم ہوتی، پھر دوسری نسل آ جاتی ہے، اس پہ بھی آزمائش جاری رہتی ہے، پھر تیسری نسل آ جاتی ہے، اس پہ بھی آزمائش جاری رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے چوتھی نسل کی حصے میں کامیابی لکھی ہو، منزل لکھی ہو، نہ کمال اس چوتھی نسل والے کا، نہ کمال اس پہلی نسل والے کا۔ اللہ رب العزت نے جب لکھی تھی مل گئی۔ ہاں، ان کی کامیابی کیا ہے کہ اس وقت کو گزارا ڈر کے، خوف زدہ ہو کر، دروازے بند کر کے، یا پھر اس سخت حقیقت کے اندر لوگوں کی مدد کر کے۔ جب اسلام کے اوپر گمراہی کا دور آیا ہے، دو طریقے ہیں، یا پیچھے ہٹ جائیں، اس گمراہی کا حصہ بن جائیں، یا اس گمراہی سے آئسولیشن اختیار کر لیں، یا تیسرا حصہ پھر منہاج القرآن جیسی موومنٹ کا حصہ بن جائیں اور دہشت گردی، اسلام کے اوپر جو برا امیج بنا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس جنگ میں مصروف ہو جائیں، اس کاز کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ ہے کہ جب اسلام پر برا وقت آیا تو اس نے کیا کیا یہ دیکھا جاتا ہے، وہی کامیابی ہے، اس سے زائد کچھ نہیں۔ تو خانوادہ رسول کی کامیابی کیا تھی؟ انہوں نے اسلام زندہ کیسے کیا کہ اس کڑے وقت میں اگر راہ رخصت اختیار کرتے تو وہ بھی جائز تو تھی، لیکن قیامت تک پھر رائے عزیمت ختم۔ انہوں نے اس وقت کامیابی کیا حاصل کی
کہ وہ ایک نئی راہ امت کو دکھا دی کہ جب ایسا وقت آ جائے پھر اپنے خاندان کی قربانی سے بھی دریغ نہ کرنا، سب کچھ لٹا دینا، کس پر؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے دین میں۔ یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ پیغام ہے شہداء کربلا کا، یہی پیغام آج منہاج القرآن کا ہے، منہاج القرآن کی سٹرگل کا ہے، یہی پیغام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر بخاری کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں فلسفہ کربلا، فلسفہ شہادت امام حسین، فلسفہ عظیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب آج امت پر کڑا وقت ہے، ہماری ٹانگیں نہ کاٹیں، ہم پر لرزہ طاری نہ ہو، ہم اس کڑے وقت کو جرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ ڈٹ کر بجائیں، اچھے انداز میں۔ اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو۔ آخر میں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اس انتظامیہ کو مبارک دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اہل بیت پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے معزز مہمان، علماء کرام، اہل تشیع سے باقی کمیونٹی سے جو تشریف لائے کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا مبارک کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔